دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سے قرآن سنا پورا کا پورا. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند فرماتے ہیں اور کچھ کو ذلیل کر دیتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صحابہ کرام زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کیونکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھ چکے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم زمانے کے اندر ذلیل اور خوار ہو گئے. لیکن قرآن ہم سے 3 قسم کے مطالبات کرتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. دوسرے نمبر پر جو مطالبہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. یہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. پڑھتے تو ہیں, اول تو پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ کر نہیں پڑھتے, سمجھ کر بالکل بھی نہیں پڑھتے, پتہ ہی نہیں ہے. پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, پتہ ہی نہیں ہے, جا رہا ہے دوسروں کے درباروں کے اوپر, وہاں سے مانگ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, مالک یوم الدین بھی کہہ رہا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے اور پھر بھی جاتا ہے دوسرے باباؤں کے درباروں پر جاتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے لیکن معنی ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور پھر بھی غیر اللہوں سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے, قرآن پڑھتے ہیں معنی, نماز پڑھتے ہیں ہمیں معنی ہی نہیں پتا. تیسرے نمبر پر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوامر اور نواہی پر عمل کیا جائے. جس چیز کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ کرے اور جس سے رکنے کا کہا ہے اس سے رک جائے. اس کے بعد ہمیں جو قرآن سنانے والے ہیں, جو قرآن پڑھانے والے ہیں, ان کی قدر کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کے مرتبے کو سمجھا جائے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والا بھی دیا. صرف کتاب نہیں دی, اگر صرف کتاب کے اوپر چلو گے تو غیر مقلد بن جاؤ گے, یا یوں کہہ لو کہ اگر صرف کتاب کے اوپر چلو گے تو یہودی بنو گے, اور صرف شخصیت کو لوگے تو عیسائی بن جاؤ گے. اگر دونوں کو لوگے تو پھر مومن اور مسلمان بنو گے. عیسائیوں نے صرف اپنے نبی کو لے لیا, کتابوں کو, علم کو چھوڑ دیا بالکل, تو وہ کیا بن گئے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے بنے. یہود نے علم کو لیا, اپنے نبیوں کو چھوڑ دیا, ان کی عزت کرنا ہی چھوڑ دی, تو پھر کیا بن گئے؟ وہ بھی مشرک بن گئے. اسی طریقے سے ہم میں بھی کچھ طبقے ایسے پیدا ہوئے جن نے شخصیات کو لیا, علم کو چھوڑ دیا, تو وہ بھی گمراہ ہوئے. اور کچھ ایسی شخصیات ہمارے اندر ایسے بندے پیدا ہوئے کہ جن نے علم کو تو لیا, کتاب کو تو لیا اور شخصیات کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہنے پر آ گئے کہ اجتہاد اگر نبی کرے تو وہ بھی ہم نہیں مانیں گے, تو وہ بھی گمراہ ہوئے. تو ہمیں دونوں کو لینا ہے, پڑھانے والے کی بھی عزت کرنی ہے, اس کے بھی مرتبے اور مقام کو سمجھنا ہے. دیکھیں میں آخری بات کر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ادب تو انتہا درجے کا, انتہا درجے کا ادب. ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اساتذہ کے گھروں کی طرف پیر کر نہیں سوتے تھے. اگر استاد کے گھر اس طرف ہے تو پیر کر کے نہیں سوتے تھے. اگر اپنے استاد کے علاقے سے گزرتے تھے تو چپل اتار کے گزرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چپل کے ساتھ میرا پیر استاذ نے جدھر پیر رکھا ہے اس جگہ پر آ جائے. اتنا زیادہ ادب اور احترام ہوتا تھا. آج ہم کتنا ادب احترام کرتے ہیں. جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں, یہ ہمارے استاد ہیں نا, ہمارے بچوں کے بھی استاد ہیں, بچوں کے بھی استاد ہیں. ان کا ادب اور احترام کرنا ہے, ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں بھائی. وہ ان کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے جو ہمارے بچوں کو دنیا سکھاتا ہے. وہ ہمارے بچے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ بچہ کل باپ مر جاتا ہے تو باپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, باپ سے اس کو گھین آتی ہے, الٹی آتی ہے. ایک عالم بیان کر رہے تھے, فرماتے کہ میں نے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد میں جب باہر نکلا تو میں نے ایک پینٹ شرٹ کے اندر, کوٹ کے اندر, بڑا اعلیٰ لباس کے اندر ایک بندے کو دیکھا, وہ کھڑا ہے وہاں پر. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, کیوں کھڑے ہو, دشمنی؟ کہا کہ یار دشمنی تو زندگی تلک ہوتی ہے, مرنے کے بعد کیا دشمنیاں, مرنے کے بعد کیا دشمنیاں, وہ تو مر گیا, جنازہ تو پڑھ لیتے. تو اس نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے, وہ میرا دشمن تھوڑی ہے, میرا باپ ہے. پھر وہ بولتے میرے پیروں کے نیچے زمین سرک گئی, تو باپ ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا کہ حضرت بات یہ کہ میں امریکہ سے آیا ہوں, میرے باپ نے بڑی محنت کر کے مجھے پڑھایا, امریکہ بھیجا, اور یہ جو میں امریکہ سے امپورٹڈ جوتے لے کر آیا ہوں, میں نے سنا یہاں پر جوتے چوری ہو جاتے, اس لیے میں جوتوں کی ادھر اس لیے کھڑا ہوں اور جنازہ پڑھنے نہیں گیا کہ ایسا نہ ہو میرے جوتے چوری ہو جائیں. اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا, اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. ان کا تو بڑا ادب اور احترام ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہمارے بچوں کو یہ سیکھ دے رہے ہیں.
جو ہمارے بچوں کو یہ سیکھ دے رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے شاہ ابرار الحق حضرت حکیم اختر صاحب کے پیر و مرشد ان کے والد صاحب ہندوستان میں بہت بڑے آدمی تھے، اور مطلب وہ کوئی جج تھے بڑے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جلسے کے اندر اپنی برادری والوں کا بڑا جلسہ تھا کوئی، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کیا بناؤں، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کیا بناؤں۔ تو وہ بتانے لگے، کہا کہ دیکھو میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں، ایک بچہ میرا بڑا پروفیسر ہے اور ایک بچہ میرا پتہ نہیں بیرسٹر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آواز لگاتا ہوں پانی کے لیے، تو جو میرا پروفیسر بچہ ہے وہ بھی جو ہے نا نوکر سے کہتا ہے کہ پانی لے کر جاؤ، اور پھر وہ جو بیرسٹر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نوکر سے جاؤ ابا کو پانی پلاؤ۔ لیکن قربان جاؤں ابرار الحق کے، جب میں صدا لگاتا ہوں تو نوکر کو بولتا ہے رک جا، یہ میرا باپ ہے، اس کی خدمت میرے اوپر لازم ہے، میں کروں گا تو نہیں کرنا۔ تو رونے لگے، کہا کہ خدا کی قسم اپنے بچوں کو عالم بناؤ، عالم بناؤ گے تو تمہاری عزت کریں گے۔ تو جو تمہارے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے، ہم اس کا کیا عزت کر رہے ہیں، ہم اس کا کیا خیال کر رہے ہیں؟ بالکل بھی خیال نہیں ہے، بالکل بھی عزت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ایک استاذ نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد کرا دی۔ جب یاد کرا دی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو 10,000 درہم دیے۔ کتنے؟ 10,000 درہم۔ تو استاذ نے کہا کہ حضرت امام صاحب اتنے زیادہ پیسے، اتنے زیادہ پیسے؟ کہا امام صاحب نے خدا کی قسم میری تو اتنی طاقت تھی، اگر اس سے زیادہ حیثیت ہوتی اس سے زیادہ دیتا، اس سے زیادہ دیتا، میری حیثیت اتنی تھی۔ آج کے دور کے 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کے اوپر، سورہ فاتحہ کے اوپر 2.5 لاکھ روپے کوئی دے سکتا ہے؟ ان کو قرآن سے اتنی محبت تھی، وہ قرآن کی عظمت کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے، قدر و قیمت کو جانتے تھے، تبھی دیتے تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا نام روشن کر دیا۔ آج ہماری جیبوں سے قرآن کے نام پر اور دین کے نام پر 1 روپیہ نہیں نکلتا، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ جنت الفردوس کے اندر ہمیں اعلیٰ مقام ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے، ہاں صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہمیں مرتبہ اور درجہ مل جائے، اور حال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ تو ہماری نگاہ کے اندر اسلام اور دین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو بس میرے محترم دوستو بھائیوں، ہمیں مرتے دم تلک اس دین کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں موت آئے اس کے اوپر اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔